دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور سوچتے ذہنوں کو سید مظہر کا سلام۔ دوستو، آج میری ویڈیو کا عنوان ہے نیا سال 2024۔ آپ سب کو نیا سال مبارک ہو۔ نیا سال کسی بھی انسان کی زندگی میں ایک نیا سنگ میل، نیا موڑ اور نیا اسٹیشن ہوتا ہے۔ نئے سال میں دو باتوں کی طرف خاص توجہ دینا چاہیے کہ ہم نے گزشتہ سال کیا کھویا اور کیا پایا، اور آنے والے سال میں ہمارا لاہ عمل کیا ہوگا۔ ہمیں اپنے مستقبل کی تعمیر اور تشکیل کے منصوبے کو کارآمد بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ نئے سال کو کس طرح منافع بخش، پروفیٹیبل، یادگار اور کامیابیوں بھرا بنایا جا سکتا ہے۔ دوستو، چونکہ نیا سال ہمارے لیے مستقبل کی نیک خواہشات اور خوش آئند امیدوں کے ساتھ ہماری زندگی میں قدم رکھ رہا ہے، اس لیے نئے سال کو خوش آمدید کہنے کا ایک بہترین طریقہ ہے شکر گزاری، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ شکر گزاری کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اللہ کی دی گئی نعمت کو پہچانے، اس کا اقرار کرے اور دی گئی نعمتوں پر اس کا احسان مند ہو۔ انسان کی زندگی بڑی ناقابل یقین ہے۔ وہ تمام عمر اس ناقابل زندگی کو قابل بنانے میں لگا رہتا ہے، اور پھر بھی اپنی زندگی کو اس قابل نہیں بناتا جس زندگی سے وہ سکون اور اطمینان حاصل کر سکے۔ ساری زندگی ایک بھاگ دوڑ میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے جانے کا وقت ہو جاتا ہے اور زندگی برسوں کے فاصلے طے کرتے کرتے اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے۔ اچھا برا وقت ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے۔ کبھی حالات اسے زندگی میں اس دوراہے پر لے آتے ہیں جہاں زندگی کے سارے راستے بند نظر آتے ہیں، لیکن یاد رکھیے، پانی کو بھی بہنے اور اپنا راستہ بنانے کے لیے پتھروں سے ٹکرانا پڑتا ہے۔ اللہ کبھی بھی دوسرا راستہ کھولے بغیر پہلا راستہ بند نہیں کرتا۔ اس لیے انسان کی زندگی میں بہت سارے موڑ ایسے آتے ہیں جہاں اسے صبر، ہمت، توکل، استقامت کے ساتھ ساتھ شکر گزاری کو بھی اپنانا پڑتا ہے۔ خواتین و حضرات، شکر گزاری کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنی دستیاب نعمتوں سے جو اس وقت آپ کے پاس موجود ہیں، ضرورت مندوں اور محتاجوں کو حصہ دار بنایا جائے۔ جو نعمتیں آپ کو خوبصورت رشتوں کی شکل سے میسر ہیں، ان کا شکر ادا کریں۔ جو نعمتیں آپ کو علم اور آگاہی کی شکل میں دستیاب ہیں، ان پر شکر گزار ہوں۔ جو نعمتیں آپ کو صحت و تندرستی کی شکل میں دستیاب ہیں، اس پر اپنے رب کا شکر گزار بنیں۔ جو نعمتیں آپ کو اچھے دوستوں کی شکل میں میسر ہیں، اس پر احسان مند ہوں۔ وہ خواہشیں اور مرادیں جو اللہ نے آپ کی گزشتہ سال پوری کی ہیں، اس پر اس رب العالمین کے آگے سر بسجود ہوں۔ آنے والے نئے سال کے لیے پر امید رہیں، امید کا دامن ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑیں۔ گزرے ہوئے سال میں وہ تمام نعمتیں جو آپ نے حاصل کی، اس کا شمار کیجیے اور اپنے اللہ کا شکر گزار بنیں۔ کل نعمتوں کی کثرت اس صورت میں ہوگی جب آپ پہلے حاصل شدہ نعمتوں کا شکر ادا کریں گے۔ نئے سال میں نئی کامیابیاں، نئے خواب، نئے مقاصد اور نئی بلندیاں ہیں۔ ان تک کامیابی سے پہنچنے کا راز یہی ہے کہ شکر گزاری کو پورے دل و جان کے ساتھ اپنی شخصیت یا ذات کا حصہ بنایا جائے۔ یہ جذبہ آپ کے لیے آنے والی انتہائی کامیابیوں، کامرانیوں کے دروازے کھول دے گی۔ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط بس یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ آپ تو پھر انسان ہیں، آپ کیوں خود کو تراشتے نہیں، خود کو سنوارتے نہیں؟ ضروری نہیں آپ جیسے اور جہاں پیدا ہوں وہیں پڑے رہیں۔ آپ کو خود کو انمول بنانا ہے، اپنی اصلاح خود کرنی ہے اور خود کو بہتر بنانا ہے، خود کو خوبصورت اور کامیاب بنانا ہے۔ اب دنیا آپ کو بدلتا ہوا دیکھے گی انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ نیا آنے والا سال ہم سب کے لیے سکون، اطمینان، صحت و تندرستی اور دائمی خوشیوں کا باعث ہو۔ اللہ ہم سب کو خوشیاں اور آسانیاں بانٹنے والا بنائے اور ہم سب سے راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بہت شکریہ میرے دوستوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔